معزز ناظرین، برکاتی کی باتوں میں آج ہم خشک میوہ جات پر بات کر رہے ہیں، اور ابھی ہم پروگرام میں کے وقفے سے پہلے پستے کے فوائد پر بات کر رہے تھے۔ دیگر مغزیات کے ساتھ پستہ پروسٹیٹ گلینڈ میں بھی فائدہ کرتا ہے۔ آج کل کی بہت عام بیماری ہے، لوگوں کو بار بار پیشاب آتا ہے، بہت تیزی سے پیشاب آتا ہے، مگر جب پیشاب کرنے جاتے ہیں تو وہ اتنا پیشاب نہیں آتا، اور پروسٹیٹ گلینڈ جو ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا آپریشن بھی کیا جاتا ہے، دوائیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تو پستہ پروسٹیٹ گلینڈ کے اندر بھی فائدہ کرتا ہے۔ 100 گرام پستے میں 658 کیلوریز ہوتی ہیں، اور پستہ میں وٹامن بی بھی بہت بڑی تعداد کے اندر ہوتا ہے۔ پستہ پیاس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے، بواسیر، پیچش، ورم تحال، اسپلین کے ورم میں یہ فائدہ دیتا ہے۔ یادداشت اور حافظے کو بہتر کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو اعتدال پر لاتا ہے۔ جو ذرا سا سیڑھیاں چڑھ کر آئیں یا کہیں سے چل کر آئیں تو ان کا دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے دل کی، تو اس دھڑکن کو اعتدال میں لاتا ہے۔ جگر کی سختی کو دور کرتا ہے۔ معزز ناظرین، بے چینی، اختلاج اور خفقان کی کیفیت میں بھی پستہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا نے پستے کو اپنی ادویہ قلبیہ جو ان کی کتاب ہے اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ قلب کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ مغزیات میں پستے سے بہتر معدے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی دل کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، مگر معدے کے لیے بھی پستہ جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرخ چھلکا ہوتا ہے، وہ بھی کھانا چاہیے۔ بعض لوگ اس چھلکے کو ہٹا دیتے ہیں، چھلکوں کو ہٹانا نہیں چاہیے بلکہ چھلکے کے ساتھ کھانا چاہیے۔ یہ جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے، شریانوں کو سکڑنے اور تنگ ہونے کے عمل کو بھی روکتا ہے، اور یہ اس کا بہت زیادہ خاص کام ہے۔ اسی لیے ابو علی سینا نے پستے کو ادویہ قلبیہ، قلب کی دواؤں میں اس کا شمار کیا ہے۔ مٹھی بھر پستے کھانے سے امراض قلب کے کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نے لوگوں کے گروپ کو 1 ماہ تک پستے کھلائے تو ان کے کولیسٹرول میں حیرت انگیز طور پر بہت کمی ہوئی۔ نہ صرف مضر صحت، 2 قسم کا کولیسٹرول ہوتا ہے، ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل، ایک صحت کے لیے فائدہ مند ہے اور ایک صحت کے لیے مضر ہے۔ مضر جو کولیسٹرول تھا اس میں کمی ہوئی اور صحت مند کولیسٹرول میں اضافہ ہوا۔ یہ جو جسم کا مدافعتی نظام ہے، قوت مدافعت کے نظام کو یہ بہتر کرتا ہے۔ پستے کو اگر مصری کے ساتھ کھایا جائے تو جسم سے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ قابض ہوتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، اجابت روز نہیں ہوتی، ان کو ذرا یہ کم مقدار میں کھانا چاہیے۔ ویسے بھی یہ مہنگا بہت ہوتا ہے تو بہت زیادہ تو نہیں کھایا جا سکتا۔ پرانے نزلے، زکام، سر کے درد اور جسمانی کمزوری میں پستہ 1 تولہ مکھن اور 2 تولہ چینی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ پستے کا تیل خارش میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ بعض وقت خارش جسم پر اس طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ خشک خارش ہوتی ہے اور کھجلی ہوتی ہے اور کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا، تو اس میں پستے کے تیل کو لگانا چاہیے۔ پستہ 2 تولہ، مغز اخروٹ 1 تولہ، مغز چلغوزہ 1 تولہ، مغز بادام 2 تولہ کا سفوف تیار کر کے 2 چمچے سفوف دودھ کے ساتھ کھانے سے ذہن اور حافظے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو دماغی طاقت کو مضبوط کرتا ہے۔ پستے کے پھول، گل پستہ 1 چٹاک ادرک کے رس میں بھگونے کے بعد چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیتے ہیں۔ یہ کھانسی، دمے کے لیے بہت فائدہ مند گولیاں ہیں۔
حب پستہ کے نام سے یہ بازار میں مختلف دواخانوں میں یہ ملتی ہیں، اس کو آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب ہم خشک میوہ جات میں بات کرتے ہیں چلغوزے کی۔ چلغوزہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی میں اکثر ٹھیلوں پہ اور دکانوں پہ آپ کو رکھا ہوا نظر آتا ہے، اور جب سردی زیادہ بڑھتی ہے اور آپ گھر میں کسی کی مہمان آئے تو اس کی تواضع بھی کرتے ہیں، رات کو مونگ پھلی کے ساتھ چلغوزہ بھی آپ کھاتے ہیں۔ چلغوزے میں معدنیات، حیاتین اور روغن پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ شریانوں کو سکون بخشتے ہیں، کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سارے جتنے مغزیات ہیں یہ سب کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں، اور آج کل کولیسٹرول بڑھنے کی بہت زیادہ شکایت ہے۔ دل کے انتشار کو دور کرتے ہیں اور اس کی بے ترتیبی کا یہ سد باب کرتے ہیں۔ بعض وقت نبض غائب ہو جاتی ہے۔ بھوک کو گھٹاتے ہیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو وزن کی کمی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ دل اور پٹھوں کو طاقت دیتے ہیں۔ فالج، لقوہ، راشہ اور کھانسی میں یہ مفید ہیں۔ چلغوزے کا مغز شہد میں ملا کر کھانا کھانسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے، مقوی اعصاب ہے۔ مغز چلغوزہ، مغز کھیرا ہم وزن ملا کر کھانے سے بند پیشاب، رکا ہوا پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ جریان، یرقان اور درد گردہ میں مفید ہے۔ راشا اور جوڑوں کے درد میں مغز چلغوزہ صبح و شام قہوے کے ساتھ کھانا فائدہ مند ہے۔ چلغوزہ ریا کو دور کرتا ہے۔ دمے میں مغز چلغوزہ کو شہد کے ساتھ کھانا چاہیے۔ جگر، مثانہ، آلات تناسل کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ بلغمی مزاج والوں کے لیے سردی میں یہ ایک معتدل ٹانک ہے۔ فساد خون کو دور کرنے کے لیے دور کرتا ہے۔ مغز چلغوزہ دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اس کا استعمال زیادہ مفید ہوتا ہے۔ چلغوزہ دیر ہضم ہوتا ہے، اس لیے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ جتنے مغزیات ہیں ان میں آئل ہوتا ہے، جو آئلی چیزیں زیادہ کھانے سے معدے پر ایک بوجھ ہو جاتا ہے، اس لیے مغزیات کو زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے۔ ایک حد تک ایک مخصوص جو اس کی خوراک ہے اس کو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین، ہم پروگرام برکاتی کی باتوں میں خشک میوہ جات پر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک سے آ کر ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔